الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، ہر دور کے اندر ہر زمانے میں الگ الگ اعتبار سے محنتیں اور کوششیں ہو رہی اور ہوتی رہی ہے. جس زمانے میں جیسی جہالت، جس زمانے میں جیسے کھیل ہوا، اس زمانے کے اعتبار سے اس اعتبار سے محنتیں اور کوششیں اور کاوشیں چلتی رہی. ہمارے باپ دادا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے قابل اور حابل، قابل کا جو کھیل ہوا، اس زمانے میں قابل نے جس طرح حابل سے بدلہ وصول کیا، وہاں بھی ایک کھیل تھا. اس کے بعد ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اس کے بعد آپ دیکھیں نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قوم نے جس طرح سرکشی کی، ان قوم کی سرکشی کے لیے اللہ رب العزت نے نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور کھیل کا خاتمہ کروایا. ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئے. ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جس طرح جہالت تھی، لوگ جس طرح بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا قلعہ کما کیا اور آگے بڑھتے گئے. اسی طرح یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے طور پر دیکھیں تو یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنے ہی ان کے مخالف ہوئے، انہوں نے بھی ایک لمبا کھیل رچا. وہاں بھی یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا. زمانہ جس طرح آگے بڑھتا رہا، اپنے اعتبار سے فتنے وجود میں آئے، اپنے اعتبار سے جہالت وجود میں آئے، اپنے اعتبار سے کھیل وجود میں آئے، اور اس کھیل کے کلا کما کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے افراد کو بھیجتا رہا.
آگے بڑھے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر، وہاں بھی کھیل رچا گیا۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے زبردست محنت کی، فرعون کا کھیل ختم کیا۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں دیکھیں، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا یہاں سے آسمان پر۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کہاں اٹھا لیا گیا؟ بولے ایک ساتھ، کہاں اٹھایا گیا؟ کیا ہمارا عقیدہ ہے؟ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، یہی عقیدہ ہے؟ یہی عقیدہ ہمارا ہے؟ سن رہے ہیں یا مردہ ہے ابھی تک؟ دھیان ہے یا دھیان نہیں ہے؟ اللہ آپ کو نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت کا حامل بنائے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ سے ہم دعا بھی کرتے چلے کہ جس وقت ہماری آنکھیں بند ہو، ہم نبی پر ایمان لائے ہو، نبی پر ہمارا یقین ہو، نبی کے سنت و شریعت پر ہمارا یقین ہو، اس دنیا سے جب جائیں تو اللہ خوش ہو جائے، اللہ محبت کے ساتھ کہہ دے کہ غلام آیا ہے۔ تو کس کا غلام آیا ہے؟ نبی کا غلام آیا ہے۔ ایک ساتھ کہہ دے کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے جب جائیں گے اور جب ہماری آنکھیں بند ہوگی، اللہ کہے گا کہ کون آیا ہے؟ نبی کا غلام آیا ہے۔ ہم نبی کے غلامی میں اپنی زندگی کو انشاءاللہ مٹا کر چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ نبی کے ایک ایک بات پر اپنی زندگی کو مٹا دیں گے، نبی کے ایک ایک بات پر، ایک ایک سنت پر اپنی زندگی کو مٹا دیں گے۔ نبی کے کوئی بات غلط نہیں ہے، نبی نے جو بات کہی وہ حق ہے اور وہ حق ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ دنیا کی کوئی طاقت آ جائے، دنیا کا کوئی کھیل کھیلنے والا آ جائے، دنیا کا کوئی سپر پاور آ جائے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کھیلنا چاہے، نبی علیہ السلام کی باتوں سے کھیلنا چاہے، نبی علیہ السلام کے طریقے سے کھیلنا چاہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کھیلنے سے کھیلنا چاہے، اللہ کا شکر ہے نبی کے غلام موجود ہیں، سینہ سپر ہو کر انشاءاللہ اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہیں گے، اور جب آنکھیں بند ہوگی اسی کے نبی کے غلامی میں اپنی زندگی کو کھپا کر انشاءاللہ چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ نبی کے غلامی میں اپنی زندگی کو کھپا کر انشاءاللہ جائیں گے۔ اللہ قبول فرمائے، آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ جس جذبے کے ساتھ آپ کے دل میں یقین پیدا ہوا، آپ نے جس طرح اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا، میں نے تو کہا نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، لیکن آپ نے ہاتھ اٹھایا، جس جذبے کے ساتھ ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں نبی علیہ السلام کا صحیح معنی میں غلام بنانا۔ جس وقت ان کی آنکھیں بند ہو، نبی علیہ السلام کے غلامی ان کے دامن سے، نبی علیہ السلام کا دامن ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹ پائے۔ اللہ قبول فرما لے ہر فرد کو، اللہ نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت کا سنت و شریعت پر چلنے والا بنائے، نبی کے طریقہ کار پر ہمیں چلنے والا بنائے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہاں سے زندہ اٹھا لیا گیا، یہاں سے زندہ کیا کر لیا گیا؟ اٹھا لیا گیا۔ سنتے چلیں اور دل کے کانوں سے سنیے اور بولتے بھی چلے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ آپ زندہ قوم ہیں، اور زندہ قوم زندہ دلی کے ساتھ سنا کرتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا زندہ۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح جہالت عام تھی، جس طرح کھیل عام تھا، جس طرح کھلواڑ ہوتے رہے، اور جس طرح مردہ زندہ آدمی کو دفن کر دیا جاتا تھا، بچے کو دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، اور یہاں تک آتا ہے کہ غلام جو ہوتے تھے، غلام کو سامنے کھڑا کرتے تھے اور تیر کا نشان لگاتے تھے غلام کی طرف، سیدھا تیر کا نشان کرتے تھے، غلام کی آنکھوں کے پتلیوں کے اندر وہ تیر کا نشان جاتا تھا، اور غلام وہاں تڑپتا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے، مچل جایا کرتا تھا، کوئی ان کا سننے والا نہیں تھا۔ پھر دوسرا نشان لگاتے تھے غلام کی دوسری آنکھوں کے اندر، اور وہ تیر کا نشان جو ہے وہ سیدھا دوسری آنکھوں کے پتلیوں کے اندر گھستا تھا، وہ چیختا تھا، چلاتا تھا، کوئی ان کا سننے والا نہیں تھا۔ اس طرح ان غلاموں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بیچاری بیٹی ابا سے یہ کہتی رہ جاتی تھی کہ ابو محترم مجھے چھوڑ دیجئے،
باپ انہی سے وہاں کنواں کھودواتا تھا، مٹی نکلواتا تھا۔ جب بیٹی کو پتا چلتا ہے کہ اسی باپ نے مجھے دھکا مار دیا، تو باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت و سماجت بیٹی کرتی ہے اور کہتی ہے ابو چھوڑ دیجئے، آپ اگر کہیں تو میں کسی کے گھر جا کر کھانا، کسی کے گھر جا کے پوتا مال لوں گی، کسی کے گھر میں جھاڑو دے دیا کروں گی، مجھے کھانا مل جایا کرے گا۔ لیکن اس باپ کے دل میں جھو تک نہیں رینگتا تھا، اسے دھکا مار کے وہاں پر دفن کر دیتا تھا۔ بچی تڑپتی رہتی، مچلتی رہتی، لیکن اس کا کوئی سننے والا نہیں تھا۔ لیکن قربان جائیے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، نبی علیہ السلام نے صداقت پر کام کیا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالت پر کام کیا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے خاتمے کے لیے محنت کی، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسان ہونے کا طریقہ سکھانے کی محنت کی اور لوگوں کو بتلایا۔ ظلم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا، اوجڑی ڈالی گئی، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، صحابہ کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، کھانا پیٹ میں نہیں، 1 سال نہیں 2 سال تک مستقل شیب ابی طالب میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بند تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ پیٹ میں کھانا نہیں، برداشت نہیں ہوا، میں برداشت نہیں کر پایا، پیشاب کرنے کے لیے ایک کونے میں بیٹھتا ہوں تو میں جیسے پیشاب کرتا ہوں مجھے کچھ آواز آتی ہے، میں نے کھود کر دیکھا تو وہاں سے اوجڑی نکلتی ہے، میں نے اس اوجڑی کو لیا، اوجڑی کو لے کر میں نے سیکا اور اس کو میں نے کھایا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا حال تھا، یہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ 2 سال تک شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، 2 سال تک برداشت کرتے چلے گئے۔ دوسرے صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بلال کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، کہتے ہیں کہ سمیہ کو لٹکا دیا گیا اور بیچ میں سے چیر دیا گیا۔ صحابہ خباب کے اوپر لوہے کا روڈ مار دیا گیا، لوہے کا روڈ پڑنا تھا کہ خباب تڑپ گئے، مچل گئے، لیکن کوئی سننے والا نہ تھا۔ لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایسے عاشق تھے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایسے غلام تھے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایسے دیوانے تھے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایسے مستانہ تھے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کو نچھاور کرنے والے تھے، نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات پر ایمان لانے والے تھے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر چیز کو قربان کرنے والے تھے، ہر چیز وہ برداشت کر سکتے تھے، نبی کے غلامی کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، ہر چیز کو برداشت کر سکتے تھے، نبی کی محبت کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، ہر چیز کو برداشت کر سکتے تھے، وہ کٹنا برداشت تو کر سکتے تھے، وہ مٹنا برداشت تو کر سکتے تھے، وہ ہر چیز کو برداشت تو کر سکتے تھے۔ سمیہ کٹ گئی، برداشت کر گئی، نبی کی غلامی کو نہیں چھوڑا۔ بلال کٹ گیا، بلال بیچارہ تپتی ریت پر لیٹ گیا، برداشت کر گیا، لیکن نبی کی غلامی کو نہیں چھوڑا۔ خباب پر لوہے کا روڈ مار دیا گیا، لیکن نبی کی غلامی کو نہیں چھوڑا۔ کسی نے نبی کی غلامی کو نہیں چھوڑا، نبی کے عشق میں اپنے آپ کو مٹا دیا اور یہ کہہ کر چلے گئے ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، ہر چیز کو مٹا سکتے ہیں، لیکن نبی کے عشق کے آگے کوئی سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر چیز ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کے آگے، نبی کے آگے، نبی کے غلاموں بولو، نبی کے آگے کوئی چیز کا سودا نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ ہر چیز ہم برداشت کریں گے انشاءاللہ، لیکن نبی کی غلامی کی بات آئے گی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ سینہ ہوگا، یہ آنکھیں ہوگی، سپر پاور طاقت ہمارے سامنے آ جائے گا، سپر پاور ہمارے سامنے آ جائے گا، اسی غلامی کے اندر ہم بات کریں گے۔ نبی کے عاشق ہیں، نبی کے مجنو ہیں، آپ کچھ کرنا چاہے کر لیں، آپ جو کرنا قانون بنانا چاہے بنا لیں، لیکن ہم نبی کی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتے انشاءاللہ۔ ہم نبی کے عاشق ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے مستانے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ پوری کائنات کو بنایا گیا نبی کے خاطر بنایا گیا ہے، یہ پوری کائنات بنی ہے نبی کی محبت میں بنی ہے۔ نبی ہے تو کائنات ہے، نبی ہے تو آسمان ہے، نبی ہے تو زمین ہے۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اگر ہے تو یہ نبی کی وجہ سے ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ محمد نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ نے بھی اپنے جان کو نچھاور کیا۔ آگے جتنے فتنے رونما ہوئے،
صحابہ سپر پاور بن کر کھڑے ہو گئے. وہ کسی کو اپنے سامنے آنے نہیں دیا کرتے تھے, ہر چیز برداشت کر سکتے تھے, لیکن فتنہ آئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف فتنہ بن کر کوئی چیز آ جائے, لیکن وہ برداشت کیا نہیں کرتے تھے. جب فتنہ آتا ہے نا, وہ الگ الگ رخ لے کر آتا ہے. فتنہ جب آتا ہے وہ الگ الگ نہج لے کر آتا ہے. انسان سمجھ نہیں پاتا ہے. کون سمجھے گا؟ وہی سمجھے گا جسے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہو, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں معلوم ہو. ہم کس و ناقص کو یا ہر فرد کو اس چیز کا علم نہیں ہو سکتا ہے. آج کل کہہ دیتے تو آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہمارے افراد کہ یہ تو علماء اپنی چلاتے ہیں, ہر فرد سمجھنے کا, اور ہر فرد سمجھدار ہے, ہر فرد سمجھ سکتا ہے, صحیح بات سمجھ سکتا ہے, لیکن سمجھنے کی تیاری تو کریں. سمجھنا تو نہیں ہے تھوڑی بات کسی جگہ سے سنی یا واٹس ایپ سے سنا اس کو مان لینا, یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی تو وہ ہے کہ علماء صلحاء بزرگان دین جنہوں نے رات دن ایک کر رکھا ہے, جنہوں نے کتابوں کے پیچھے اپنے آپ کو کھپا رکھا ہے, ان سے جا کر پوچھے کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے, کیا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ نہیں ہے. ان سے معلوم کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. اگر جب تک معلوم نہیں کرو گے آپ کو علم نہیں ہوگا. فتنے ہر اعتبار سے آئے. صحابہ کے دور میں فتنے آئے, تابعین کے دور میں فتنے آئے, لیکن تابعین سپر پاور بن کر کھڑے ہوئے. تابعین کے دور پر فتنے آئے, تابعین کھل کر ان کا مقابلہ کیا. تاتاریخ کے دور میں ایک فتنہ آیا, ابن تیمیہ کھڑے ہو کر سپر پاور بن کر کھڑے ہوئے. اکبر بادشاہ کے دور میں اس نے دین الہ کا اعلان کر دیا, تو مجدد الفسانی نکلا جو کہاں بیٹھا تھا, خانقاہ کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کا نام لیا کرتا تھا. لوگ ان سے بیعت ہوا کرتے تھے, اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو مگن کر دیا کرتے تھے, اللہ کے عشق میں اپنے آپ کو مگن کر دیا کرتے تھے. مجدد الفسانی کے پاس لوگ آتے تھے, حضرت سے بیعت ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے حضرت آپ سے بیعت ہوئے, اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے. اللہ کی محبت میں وہ مگن ہو جایا کرتے تھے. لیکن جب مجدد الفسانی کو علم ہوا کہ اکبر بادشاہ نے دین الہ کا وعدہ نعرہ کیا اور دین الہ کے بارے میں کہا ہے, تو جیسے ہی سنا اکبر بادشاہ کے بارے میں, مجدد الفسانی نکلے اور وہاں قلعے کے اندر پہنچ چکے اور ان کی مخالفت کی ہے. ہر دور میں ہمارے علماء آگے بڑھے ہیں, ہر دور میں ہمارے علماء آگے بڑھے ہیں, ہر دور میں اللہ کے ولی آگے بڑھے ہیں اور ان کا قلعہ کما کیا ہے. یہ بات سنتے چلے اور سمجھتے چلے کہ کوئی نئی بیماری آتی ہے تو اس کی محنتیں بھی ہوتی ہیں, ڈاکٹر اس کے اعتبار سے کوشش بھی کرتے ہیں. اگر بیماری کورونا کی آئی تو کیا بیماری آپ اس کا علاج آپ تلاش کرو گے کہ ڈاکٹر تلاش کرے گا؟ ڈاکٹر ہی تلاش کرے گا. آپ بن کے بیٹھ جاؤ, نئی علاج ہمارے پاس ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ علاج ایسے ہی کچھ نہ کچھ کر لیا, اچھے ہو گئے تو آپ نے دوسروں کو بتلانا شروع کر دیا, الگ بات ہے. لیکن اس کا علاج ڈاکٹر ہی تلاش کرتا ہے. کوئی نیا فتنہ اٹھتا ہے تو اس فتنے کے خاتمے کے لیے اگر کوئی اٹھتا ہے تو علماء ہی اٹھتے ہیں, کیونکہ وہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو وہ جانتے ہیں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک باتوں کو سمجھتے ہیں. یہ تو اللہ کا احسان سمجھو. یہ بہت بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے, میں سب سے کہتا ہوں کہ اللہ کا احسان سمجھو, اللہ کا شکر سمجھو کہ کتنے مذاہب ہیں, کتنے دھرم ہیں, وہاں اتنی باتیں سمجھائی نہیں جاتی جتنا اللہ کا شکر ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں. اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ علماء صلحاء بزرگان دین نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لا کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے, یہ اللہ کا شکر ہے. ابھی ایک فتنہ اٹھا, شکیل ابن حنیف کا فتنہ اٹھا, آپ کے ان میں زیادہ ہے, شدت کے ساتھ ہے. آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شکیل ابن حنیف نے دعویٰ کیا
اس نے 3 دعوے، ایسے تو دعوے بہت کیے لیکن 3 دعوے خاص ہیں۔ پہلا دعویٰ اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، دوسرا دعویٰ اس نے کیا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، تیسرا دعویٰ اس نے کیا کہ اللہ نے مجھے ایک خاص نہج لے کر بھیجا، جبکہ یہ بتلایا نہیں کہ وہ نہج کیا ہے۔ آج تک اس نے اپنا نہج نہیں بتلایا، لیکن کہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خاص نہج لے کر بھیجا۔ میں مسلمانوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سمجھدار ہو، آپ نے نبی کی سیرت پڑھی ہے، آپ نبی کے غلام ہو۔ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھپ کر آئے تھے؟ شکیل ابن حنیف کیوں چھپ کر بیٹھا ہے؟ کیوں کھل کے سامنے نہیں آتا؟ کیوں اپنے دعوے کو کھل کر پیش نہیں کر سکتا؟ کیوں شکیل ابن حنیف اپنے سامنے آ کر یہ کہتا دعوے کر سکتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، تو سامنے آ کر کھل کر اعلان کرے کہ میں مسیح موعود ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے، لیکن وہ چھپ کر کیوں بیٹھا ہے؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا میں یہ کہوں کہ اس طرف اگر لشکر آ رہا ہے تو تم میری بات مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم ضرور مانیں گے۔ تو کہا کہ میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں جہنم سے بچنے کے لیے آپ کو یہاں پر بلاتا ہوں، جنت کی طرف لے جانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ چھپ کر بیٹھ کر اپنی محنتیں کر رہا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ مانتے ہیں نا؟ نبی علیہ السلام کی باتوں کو مانتے ہیں نا؟ نبی علیہ السلام پر آپ ایمان لائے ہیں کہ نہیں ایمان لائے؟ ایک ایک بات کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کی کوئی باتیں جھوٹی ہو سکتی؟ کوئی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول کی ایک ایک بات سچی ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی کا نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ابو داؤد میں ہے کہ جبکہ شکیل کا نام کیا ہے؟ محمد نہیں ہے، شکیل ابن حنیف ہے، حنیف کے گھر میں پیدا ہوا۔ دوسرے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مہدی آپ کی نسل سے، یعنی مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ مہدی آپ کی نسل سے ہوں گے اور ان کا سلسلہ نسب حضرت فاطمہ تک پہنچے گا، جبکہ شکیل کا خاندان نسل اس سے کوئی تعلق نہیں، فاطمہ کے خاندان سے نہیں ہے، اور وہ تو ہندوستان کا ہے، ہندوستانی نسل سے ہیں۔ اسی طرح تیسری حدیث ہے کہ حضرت مہدی کی پیشانی روشن ہوگی، بعض یعنی گورے رنگ کے ہوگے، جبکہ شکیل ایسا نہیں ہے، گورے رنگ کا نہیں ہے۔ آپ کے پاس فوٹو آ رہے ہوں گے، وہ گورے رنگ کا نہیں ہے۔ دوسرے بات حدیث یہ بھی ہے کہ ان سے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ ان سے پہلے دنیا بھر میں ظلم ہونا، انصافی کا راج ہوگا، اور وہ ظلم کا خاتمہ کر کے دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے۔ اور جبکہ شکیل کی دعوی مہدویت کو 10 برس سے زائد کا عرصہ ہو گیا، 10 برس سے زائد کا عرصہ ہو گیا، اس عرصے میں دنیا میں ظلم و ناانصافی بڑی ہے، کم نہیں ہوئی ہے۔ مہدی علیہ السلام آئیں گے، ظلم کا خاتمہ ہوگا، انصاف بڑھے گا، لیکن جب سے شکیل ابن حنیف آیا ہے ظلم کم ہوا۔ CA/NRC ہمارے اوپر آیا ہے، اور کتنی چیزیں ہمارے اوپر آئے، بابری مسجد ہمارے سے نکل گیا، کتنی چیزیں ہمارے اوپر آئی، ظلم ختم ہوا، ناانصافی ختم ہوئی؟ ناانصافی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکمراں بھی ہوں گے مہدی علیہ السلام، جبکہ شکیل تو چھپ کر بیٹھا ہے۔ وہاں تو کہا کہ وہ حکمراں ہوں گے، لیکن شکیل ابن حنیف تو چھپ کر بیٹھا ہے۔ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ مہدی کے منصب پر فائز ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 برس رہیں گے، جن میں سے 7 برس وہ حکومت فرمائیں گے۔ شکیل ابن حنیف کے دعوی مہدویت کے 10 برس سے زائد کا عرصہ گزر گیا،
ابھی تک نہ اس کا انتقال ہوا نہ اس کی حکومت قائم ہوئی ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا ان حدیثوں سے کہ شکیل ابن حریف کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ ایک ساتھ بولیں تاکہ اندر سے گندگی نکلے۔ شکیل ابن حریف بولو، ایک ساتھ زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو کہ شکیل ابن حریف جھوٹا ہے۔ اور انشاءاللہ شکیل ابن حریف کوئی بھی اگر غلط کرے گا اور شکیل ابن حریف کوئی کھڑا ہوگا، انشاءاللہ ہم نبی کے غلام ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بولے ایک ساتھ انشاءاللہ کہ شکیل ابن حریف جھوٹا ہے۔ ہم شکیل ابن حریف کے جھوٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ شکیل ابن حریف جھوٹا ہے، اور جو بھی شکیل ابن حریف کام کرے گا ہم ان کے سامنے انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت خوشی کی بات ہے یہاں سے پیچھے لوگوں کی آواز نہیں آئی، آپ ایک ساتھ کہیں کہ شکیل ابن حریف جھوٹا ہے۔ شکیل ابن حریف جھوٹا ہے۔ نبی کے ایک ایک حدیث صحیح ہے اور سچ ہو کر رہے گی، اور ہم علماء سے انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک حدیث کو سیکھیں گے، اور شکیل ابن حریف کا جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو ہم خاتمے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے۔ یاد رکھو نبی علیہ السلام نے سینے میں اسی طرح محبت بھری ہے، اور ہمارے علماء صلاح بزرگان دین میں اسی طرح محبت بھری ہے۔ آج میں نے آپ کے زبان سے بلوایا، اسی لیے بلوایا ہے کہ تاکہ زبان سے زور سے بولو، تاکہ آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ کوئی بھی جھوٹا ہمارے سامنے آ جائے ہم انشاءاللہ اس کو جلدی نہیں مانیں گے انشاءاللہ، جب تک کہ نبی علیہ السلام کی حقیقی بات ہمارے سامنے نہیں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ان میں محنتیں چل رہی ہے، اس کی کوششیں ہر جگہ چل رہی ہے، انشاءاللہ ہم جگہ جگہ جائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ علماء کے پاس آپ جاؤ، آپ نادان مت بنو، نادان بنتے رہیں گے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گے بیماری دور نہیں ہوگی، آپ بیمار گھر میں پڑے رہیں گے تو بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی طرح آپ گھر میں اسی طرح سوچتے رہو گے کہ چلتا ہے چلنے دو، علماء کے پاس نہیں جاؤ گے، دین نہیں سیکھو گے، شریعت نہیں سیکھو گے، سنت نہیں سیکھو گے، پتہ نہیں کب شکیل ابن حریف آپ کے گھر میں داخل ہو جائے اور آپ کو اس طرف لے جائے اور آپ دنیا سے جاؤ، نبی علیہ السلام کا دامن آپ سے کہیں چھوٹ نہ جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ یہ بیچارے امتی ہیں، نبی کے نام لیوا ہیں، نبی کی محبت میں اپنی جان کو کھپاتے ہیں، بیچارے انجان ہیں، جان نہیں پاتے ہیں، لیکن کوئی آتا ہے انہیں اپنے اسلام کو چھڑوا جاتا ہے، اسلام کا سودا کروا جاتا ہے۔ اللہ اس سے پہلے ان کی حفاظت فرما کہ کوئی ان کے گھر میں داخل نہ ہو اور ان سے سودا کر کے نہ چلا جائے، ان کا سودا کر کے نہ چلا جائے۔ آپ بہت پیارے ہو، اللہ آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے وقت زیادہ ہوا ہو، لیکن نبی کی غلامی کی بات آئی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو زیادہ نہیں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت کا عادی بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔